السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، حج کے متعلق ہماری گفتگو الحمدللہ جاری ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پیشوائی سونپی گئی اور وہ اسلام کے عالمگیر تحریک کے لیڈر بنائے گئے، اب ان کی اس تحریک کی اشاعت کے لیے ایسے آدمیوں کی ضرورت پیش آئی جو مختلف علاقوں کو سنبھال کر بیٹھ جائے اور ان کے خلیفہ کی حیثیت سے کام کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو شرق اردن بھیجا، یعنی اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو آپ صدوم کے علاقے میں بٹھایا، جس کو آج کل شرق اردن یا ٹرانس جارڈینیا کہتے ہیں۔ یہاں اس وقت کی سب سے زیادہ پاجی قوم رہتی تھی، اس لیے اس کی اصلاح مد نظر تھی، اور ساتھ ہی دور دراز کے علاقوں پر بھی اثر ڈالنا مقصود تھا، کیونکہ ایران، عراق اور مصر کے درمیان آنے جانے والے سب تجارتی قافلے اسی علاقے سے گزرتے تھے، اور یہاں بیٹھ کر دونوں طرف دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری کیا جا سکتا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین بھیجا۔ چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کو کنعان کے علاقے میں آباد کیا، جس کو آج کل فلسطین کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ شام اور مصر کے درمیان واقع ہے، اور سمندر کے کنارے ہونے کی وجہ سے دوسرے ملکوں پر بھی یہاں سے اثر ڈالا جا سکتا ہے۔ یہیں سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام اسرائیل بھی تھا، اور پوتے حضرت یوسف علیہ السلام کی بدولت اسلام کی تحریک مصر تک پہنچی۔ سورہ یوسف میں اس کا تذکرہ تفصیل سے ہمیں ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں رکھا۔ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں مکے کے مقام پر رکھا، اور ایک مدت تک خود ان کے ساتھ رہ کر عرب کے تمام گوشوں میں اسلام کی تعلیم پھیلائی۔ تعمیر کعبہ۔ پھر یہیں دونوں باپ بیٹوں نے اسلامی تحریک کا وہ مرکز تعمیر کیا جو کعبے کے نام سے آج ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اس مرکز کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا اور خود ہی اس تعمیر کی جگہ تجویز کی تھی۔ یہ عمارت محض ایک عبادت گاہ ہی نہ تھی جیسے مسجدیں ہوا کرتی ہیں، بلکہ اول روز ہی سے اس کو دین اسلام کی عالمگیر تحریک کا مرکز، دعوت و تبلیغ و اشاعت قرار دیا گیا تھا، اور اس کی غرض یہ تھی کہ ایک اللہ کو ماننے والے ہر جگہ سے کھینچ کر یہاں جمع ہوا کریں، مل کر اللہ کی عبادت کریں، اور اسلام کا پیغام لے کر پھر اپنے اپنے ملکوں کو واپس جائیں۔ یہی اجتماع تھا جس کا نام حج رکھا گیا۔ اس کی پوری تفصیل کہ یہ مرکز کس طرح تعمیر ہوا، کن جذبات اور کن دعاؤں کے ساتھ دونوں باپ بیٹوں نے اس عمارت کی دیواریں اٹھائیں، اور کیسے حج کی ابتدا ہوئی، قرآن مجید میں یوں بیان کی گئی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96-97۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی تھا جو مکے میں تعمیر ہوا، برکت والا گھر، اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت، تمام دنیا والوں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا والوں کے لیے مرکز ہدایت۔ اس میں اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم۔ کیا لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کیسا پرامن حرم بنایا، حالانکہ اس کے گرد پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ یعنی جب کہ عرب میں ہر طرف لوٹ مار، قتل اور غارت گری اور جنگ و جدل کا بازار گرم تھا، اس حرم میں ہمیشہ امن ہی رہا، حتیٰ کہ وحشی بدو تک اس کے حدود میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ پاتے
تو اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرات نہ کرتے۔ ایسا جو ہے یہ تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّا أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 سے 129 تک۔ اس کی ترجمانی یوں ہے، بڑی اہم دعا ہے، اور جب کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور مرجع اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام عبادت کو جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو ہدایت کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والے اور ٹھہرنے والے اور رکوع اور سجدہ کرنے والے لوگوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو پرامن شہر بنا دے اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں کا رزق مہم پہنچا جو ان میں سے اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانے والا ہو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ پروردگار ہماری اس کوشش کو قبول فرما، تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ پروردگار تو ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی اطاعت گزار اوبیڈینٹ بنا، اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، اور ہم پر عنایت کی نظر رکھ کہ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے پروردگار۔ اور تو ان لوگوں میں انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول بھیجیو جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دے اور ان کے اخلاق درست کرے، یقیناً تو بڑی قوت والا ہے اور بڑا حکیم ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِيَ وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنَّنِي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 سے 37۔ اس کی ترجمانی یوں ہے، اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو پرامن شہر بنا اور مجھ کو اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا، پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، سو جو کوئی میرے طریقے کی پیروی کرے تو میرا ہے، اور جو میرے طریقے سے پھر جائے تو یقیناً غفور اور رحیم ہے۔ پروردگار میں نے اپنی نسل کے ایک حصے کو تیری اس عزت والے گھر کے پاس اس بے آب و گیا وادی میں لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز کا نظام قائم کریں۔ بس اے رب تو لوگوں کے دلوں میں ایسا شوق ڈال کہ وہ ان کی طرف کھینچ کر آئے اور ان کو پھلوں سے رزق پہنچا۔ امید ہے کہ یہ تیرے شکر گزار بنیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود وأذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام فکلوا منها وآتموا البائس الفقیر۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ مقرر کی اس ہدایت کے ساتھ کہ یہاں شرک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو، اور لوگوں میں حج کی عام منادی کر دو کہ تمہارے پاس آئیں، خواہ پیدل آئیں یا ہر دور دراز مقام سے دبلی اونٹنیوں پر آئیں، تاکہ یہاں آ کر وہ دیکھیں کہ ان کے لیے کیسے کیسے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں، اور ان چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو دیے ہوں اللہ کا نام لیں، یعنی قربانی کریں، اور اس میں سے خود بھی کھائیں اور تنگ دست اور محتاج لوگوں کو بھی کھلائیں۔ برادران اسلام، یہ ہے اس حج کی ابتدا کا قصہ جسے اسلام کا 5واں رکن قرار دیا گیا ہے۔ اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ دنیا میں سب سے پہلے جس نبی کو اسلام کے عالمگیر دعوت پھیلانے پر معمور کیا گیا تھا، مکہ اس کے مشن کا صدر مقام تھا۔ کعبہ وہ مرکز تھا جہاں سے یہ دعوت اور تبلیغ دنیا کے مختلف گوشوں میں پہنچائی جاتی تھی، اور حج کا طریقہ اس لیے مقرر کیا گیا تھا کہ جو لوگ خدا واحد کی بندگی کا اقرار کریں اور اس کی اطاعت میں داخل ہوں، خواہ کسی قوم اور کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے سب اس ایک مرکز سے وابستہ ہو جائیں اور ہر سال یہاں جمع ہو کر اس مرکز کے گرد طواف کریں، گویا ظاہر میں اپنی اس باطنی کیفیت کا نقشہ جما لیں کہ ان کی زندگی اس پہیے کی طرح ہے جو ہمیشہ اپنے ڈھرے کے گرد ہی گھومتا ہے۔ بخیر انشاءاللہ آئندہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حج اگر ہم نہ کیں تو حج کی بھی توفیق ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔